بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ تو کہانی جن پلا کی قسط نمبر 7 پیش خدمت ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ شامیزہ کی باتیں بھی درست ہیں۔ اگر یہ مجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے تو میں اس کو واقعی نہیں روک سکتا تھا، لیکن کیونکہ ابھی میں بچہ ہی تو تھا تو اس لیے میرا دل ڈر رہا تھا، مگر شامیزہ کی باتوں سے اور اس طرح ہونے والے ان چند پراسرار اور طلسمی واقعات سے مجھ کو کافی اعتماد ملا تھا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ واقعی یہ جنات میرے دوست ہی لگ رہے ہیں۔ اور پھر میری اس سوچ کا شامیزہ کو بھی پتہ چل گیا تھا، مگر کیسے؟ وہ تو جب میں ان میں پل بڑھ کر جوان ہوا تو مجھے تب پتہ چلا، جس کو میں آگے چل کر تفصیل سے بیان کروں گا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب شامیزہ مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شاباش نادر، شاباش، اب تم درست سوچ رہے ہو۔ یہ ہوئی نا بات، اس کا مطلب ہے کہ تم کل ضرور آؤ گے اور ہمارے درمیان ہونے والی باتوں اور ملاقات کا کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے، اور ہماری باتیں راز ہی رکھو گے۔ میں نے کہا کہ میرے بولنے کے بغیر تم کو میرے دل کا حال کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں تم کو بتا دوں گی اور سکھا بھی دوں گی۔ اور پھر مجھے بتانے لگی کہ نادر، میں نے تمہارے سرہانے کے نیچے ایک انگوٹھی رکھی ہے، اس کو اٹھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ میں شہادت کی انگلی پر بسم اللہ پڑھ کر پہن لو۔ اس طرح تم کل دوپہر تک میری حفاظت میں رہو گے، اور جب بھی تم کو کسی مدد وغیرہ کی ضرورت پڑے تو تم اس کو اپنے منہ کے قریب رکھ کر مجھ کو 3 دفعہ پکارو گے تو میں اسی وقت تمہارے پاس آ جاؤں گی، یا پھر جس چیز سے تم کو کوئی خطرہ وغیرہ محسوس ہو تو تم نے انگوٹھی کے نگ کو اس کی طرف کر دینا ہے، اور پھر اس انگوٹھی کا کمال دیکھنا۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے پہلا تحفہ ہے، مگر یاد رکھنا یہ کل دوپہر تک ہی کام کرے گی۔ اگر تم کل کسی کو کچھ بتائے بغیر ہم سے ملنے آ گئے تو پھر یہ ساری زندگی تمہارے پاس رہے گی اور تمہارے لیے کام بھی کرے گی۔ یہ بھی ایک راز ہے۔ نادر، اب تم سو جاؤ تاکہ صبح فریش ہو کر ہمارے پاس آؤ۔ انگوٹھی پہنتے ہی تم کو خود بخود نیند آ جائے گی۔ اس انگوٹھی کے بڑے کمالات ہیں جو تم کو آہستہ آہستہ پتہ چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ہی اپنے سرہانے پڑی انگوٹھی اٹھانے لگا۔ یہ انگوٹھی بڑی چمکدار اور خوبصورت نظر آ رہی تھی، اور اس کے نگینے سے بہت ہی پیاری اور دلکش قسم کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ یہ انگوٹھی تو لوگوں کی توجہ اپنی طرف ضرور کرائے گی، اور لوگ مجھ سے اس کے بارے میں لازمی سوال کریں گے۔ شامیزہ میری سوچ جان چکی تھی، اس لیے وہ فوراً بول اٹھی کہ نہیں نادر، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس انگوٹھی کی خوبصورتی اور شعاعیں صرف تم کو ہی نظر آئیں گی، باقی لوگوں کے لیے یہ ایک عام سی انگوٹھی ہے، اور لوگوں کو تو یہ کوئی لوہے وغیرہ کی ایک عام سی انگوٹھی کی طرح ہی نظر آئے گی۔ بس تم بے فکر رہو، اب اسے جلدی سے پہن لو اور سکون سے سو جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اب سونا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بڑے زور کی نیند آ رہی ہے۔ اور پھر میں نے شامیزہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی پر بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹھی پہن لی، اور پھر چند ہی لمحوں میں
میں نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ پھر میری آنکھ صبح اس وقت کھلی جب پھپھو مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہی تھی۔ میں آنکھیں ملتا ہوا بڑی بے دلی سے اٹھ بیٹھا کیونکہ ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اور پھر ہوش میں آتے ہی میرے دماغ میں رات والے تمام واقعات گھومنے لگے، اور میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا کہ انگوٹھی ہے کہ نہیں، اور وہ انگوٹھی میری شہادت کی انگلی میں رات کی ہی طرح چمک دمک رہی تھی، اور اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ رات کے تمام واقعات حقیقت تھے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اور شاہ زیب مل کر فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، جو کہ ہمارا روزانہ کا معمول تھا، اور تایا جان کیونکہ رات کو ہسپتال چلے گئے تھے، اس لیے آج صرف میں اور شاہ زیب دونوں ہی مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے، اور میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ مجھ کو رات والے واقعات کی باتیں شاہ زیب سے یا پھر قاری صاحب سے کرنی چاہیے کہ نہیں۔ تو ناظرین، بقیہ کہانی اگلی قسط میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی قسط پڑھنے کے لیے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔